الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک شہید کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ جس شہید کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کے والد محترم جوانی کی حدود پھلانگ کر بڑھاپے میں قدم رکھ چکے۔ ریش مبارک میں چاندی اتر چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے اجازت نہیں لی۔ انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے جہادی تنظیم کے ذمہ داروں کے در دولت پر بارہا حاضری دی کہ بیٹے سے میری ملاقات کرا دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو فون پر ہی بات کروا دیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، حتیٰ کہ ان کے مجلے کے ذریعے سے شہادت کی خبر آ گئی۔ مرحوم کی طرف منسوب وصیت نامہ میں بھی صراحت تھی کہ میں نے آتے وقت آپ سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی اجازت لی۔ ہر آنے والا سلام کے بعد تعزیت کی بجائے مبارک ہو کے الفاظ کہتا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ شاید مبارک دینے والے اس بات کو سمجھ نہ رہے تھے کہ شہید مرحوم کے باپ کے سینے میں ایک شفیق باپ کا دل بھی ہے، اور وہ بھی اولاد سے اسی طرح پیار و محبت کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب سمجھ لو کہ تمہارے مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال و اولاد حیات دنیا کی خوبصورتی۔ جس شخص سے اس کی خوبصورت چیز واپس لے لی گئی ہو، اس کی زینت ختم ہو چکی ہو اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، اسے کس بات کی مبارک دی جا رہی ہے؟ بلکہ جب کوئی فوت ہو، خواہ اسے شہادت کی موت ہی نصیب ہو، ورثاء کا مغموم ہونا قدرتی بات اور بشری تقاضا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد عبداللہ شہید کر دیے گئے تو میں رونے لگا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا۔ صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں روکا۔ 4076 نمبر ہے بخاری کتاب المغازی میں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ صحیح البخاری کتاب المغازی، باب قتل حمزہ ابن عبد المطلب، اور حدیث کا نمبر ہے 4072۔ باب القتل حمزہ ابن عبد المطلب، 4042 نمبر ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا قاتل ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ صحیح بخاری کتاب المغازی میں روایت ہے، 4072 نمبر ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شہادت پر بھی ورثاء کو بہرحال غم ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا زاد بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود اور آپ کے رخ انور پر غم کے آثار تھے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، 1299 نمبر ہے۔ جب بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دنوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1300۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رو دی
اور جب میت کی حالت دیکھی تو دل بیٹھ گیا۔ مسند بزار جلد نمبر 2 صفحہ 326 اور رقم الحدیث ہے 794 کشف۔ گو اس کی سند میں کلام ہے، مگر ہمارے مدعا کے لیے فقط بخاری کی احادیث ہی کافی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ خبر شہادت پر عزیز و اقارب سے تعزیت کرنا چاہیے، جبکہ انہیں مبارکباد دینا قطعی طور پر غلط ہے، اور اس سے ورثاء کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک باب لا یجاہد الا باذن الابوین منعقد کی ہے، یعنی والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہ کیا جائے۔ پھر اس کے تحت یہ حدیث لائق ہیں 5972 نمبر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کرو۔ یہ روایت بخاری میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور امام بخاری سے کتاب الجہاد باب الجہاد باذن الابوین کے تحت بھی لائے، جس کے الفاظ قدر مفصل بھی ہیں۔ 3004 نمبر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو جہاد کی اجازت مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی میں جہاد کر۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے کہا ثم ایّن، پھر کون سا افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا ثم ایّن، کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری میں رقم الحدیث ہے 527 اور 2782 نمبر ہے، 2782 نمبر ہے، 527 صفحے۔ اسی طرح 7534 نمبر ہے اور حدیث کا نمبر 252 ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب موقع جواب دیا ہے، لیکن اس سے کم از کم یہ تو ثابت ہوا نا کہ بعض صورتوں میں والدین کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قتال جہاد مراد ہے، جو فرض عین نہیں، کیونکہ یہ تو والدین کی اجازت کے ساتھ ہے، لہذا والدین کی خدمت کرنا جہاد پر مقدم ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 14 تحت الحدیث 527 اور اتبع دار السلام۔ اس بات کو سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ پاکستان کے پڑوسی ملک میں جہاد فرض عین نہیں، زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ ہے، لہذا جوانوں کے لیے جہاد میں شریک ہونے کے بجائے والدین کی خدمت کرنا افضل ہے، بلکہ جہاد فرض عین کی صورت میں بھی گھر میں اگر کوئی اور اولاد نہ ہو، والدین بوڑھے یا بیمار ہوں، تو امیر جہاد کو ان کی عیادت اور دیکھ بھال کے لیے اولاد کو جہاد پر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ گئے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے 3699۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ منقوحہ کی بیماری جہاد سے پیچھے رہ جانے کے لیے عذر شرعی ہے،
تو والدین بیوی سے بہرحال اولا ہیں، تو والدین بیوی سے بہرحال اولا ہیں، کیونکہ بیوی کو تو انسان والدین کے حکم پر طلاق دینے کا مکلف ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے طلاق دے دو، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ ابو داؤد میں 5138 نمبر ہے، اور سنن ترمذی میں 1199، ابن ماجہ میں 2088 نمبر ہے۔ حدیث میں ہے، سنن سعید بن منصور کے اندر 2334 اور ابو داؤد کے اندر 2530، حاکم کے جلد نمبر 2 صفحہ 103، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 8 صفحہ 328، بیہقی سنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ 26، صحیح ابن حبان کے اندر 422 نے حدثنا دراج عن ابی حشیم ان ابی سعید کے طریق سے روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا رد کیا اور کہا ہے کہ دراج نہایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ ذہبی کی یہ بات درست ہے، لیکن حدیث مجموعہ طرق کے ساتھ صحیح ہے۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 5 صفحہ 21۔ وہ الفاظ کے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا حاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال هل لك عهد بالیمین قال ابوایا قال ابوایا فقال اذ نالک قال لا قال ارجع الیہما فاستأذنهما فإن اذا نالک فجاہد وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا۔ ایک روایت میں ہے ان عبداللہ ابن عمر قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابايعك على الحجرة وتركت ابواي يبكيان قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں ہجرت کی بائیت کرنے کے لیے حاضر ہوا اور میں والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کو ہنساؤ کہ جس طرح تم نے ان کو رلایا۔ ابو داؤد کے اندر 2528 نمبر ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، اور سنن الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ 213، 8696 نمبر ہے۔ مستدرک للحاکم کے جلد نمبر 4 صفحہ 152، حاکم نے اسے ان سفیان حدثنا عطا ابن صائب ان عبداللہ ابن عمر کے طریق سے روایت کی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح ان دونوں نے کہا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ سفیان سے مراد ثوری ہیں اور انہوں نے عطا بن صائب سے اختلاط سے قبل سنا ہے۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 5 صفحہ 21۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ سیدنا معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہمہ تشریف لائے رضی اللہ عنہ اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں۔ کیا کروں؟ جہاد۔ اور آیا ہوں آپ علیہ السلام سے مشورہ کروں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ رہا کر کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، 3104 نمبر ہے۔ مستدرک حاکم کے جلد نمبر 2 صفحہ 104، جلد نمبر 4 صفحہ 151 اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 429۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ سیدنا معاویہ بن جہمہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ آپ نے فرمایا افسوس تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا اور اپنی ماں کی خدمت کر۔
پھر میں دوسری طرف سے آیا اور عرض کیا میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس تجھ پر، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا لوٹ جا اور اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر میں نے تیسری بار سامنے سے آ کر گزارش کی کہ میں آپ سے مل کر اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس کہ تو اس کے پاؤں پکڑے رکھ، وہی جنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، 2781 نمبر ہے۔ یہ حدیث شواہد کی وجہ سے حسن درجہ کی ہے، اور اس مکمل بحث کا نتیجہ اس طرح صاف ظاہر ہوتا ہے شہید کے ورثاء کو مبارکباد کی بجائے ان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کرنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں والدین کی خدمت جہاد سے اولی ہے۔ جہاد پر جانے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ والدین سے اجازت نہ لینے پر بھائی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، تکمیل مضمون کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دلیل کو نقل کر اس کا جواب بھی دے دیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے افضل اعمال کے متعلق سوال کیا۔ ان عبداللہ بن عمر قال ان رجلا جاء الى النبی فسألہ ان افضل الاعمال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے کہا نماز۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نماز۔ اس نے 3 بار یہ سوال کیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے سوال سے مغلوب ہو گئے تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے تو والدین بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں ضرور جہاد میں شرکت کروں گا اور انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ زیادہ جاننے والے ہو۔ اس ابن حبان صحیح 1719 اور موارد کے اندر 258، اور امام احمد نے المسند جلد نمبر 2 صفحہ 172 میں حدثنی حی بن عبد اللہ ان ابا عبد الرحمن حدثہ ان عبد اللہ بن عمر کے طریق سے روایت کی ہے۔ سند کا راوی حی بن عبد اللہ متکلم فی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث مناکیر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں۔ حافظ ابن حجر نے صدوقن یحمن کہا کہ تقریب میں دیکھ لیں، یہ درمیانے درجے کا راوی کے متعلق بولا جاتا ہے جو فی نفس ہی تو سچا ہو، غلط بیانی نہ کرتا ہو، مگر کمزور حافظے کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے راویوں کی مرویات کو حسن قرار دیتے، زیر باس روایت کو بیان کرنے میں حی بن عبداللہ سے خطائیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 2 احادیث کو انہوں نے ایک بنا دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں افضل عمل کے متعلق سوال تھا جو پہلے عرض کر چکا ہوں، اور دوسری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو جہاد کے متعلق تھی، ان دونوں کو خلط ملط کر دیا ہے، اور بعض الفاظ کو کما حق کا ہو یاد بھی نہیں رکھا۔ الغرض یہ روایت سندن ضعیف اور متنن منکر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے، اسے منکر قرار دیا۔ الضعیفہ کے اندر دیکھ لیں 5819، اور یہی حق ثواب ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے نہایت مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسی ضعیف روایات کے بل بوتے پر معروف و صحیح حسن احادیث کو رد کرنا ہمارے اکابر کے روش کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ضعیف روایت بھی آپ کے نزدیک حجت ہے تو ایک ضعیف ہم سے بھی سن لیں۔ اللہ اکبر۔ المعجم الصغیر للطبرانی جلد نمبر 1 184 اور 291 نمبر دیکھ لیں کہ جب دشمن کے
جب دشمن گھر کے دروازے کے پاس پہنچ جائے تو پھر بھی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اس کی طرف لڑنے کے لیے نہ جائیں۔ حافظ حاتمی فرماتے ہیں کہ طبرانی کے شیخ اسامہ کے علاوہ تمام راوی صحیح کے ہیں اور اسامہ ثقہ و ثبت ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ 322۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ سند میں راوی احمد بن عبد الرحمن بن وہب ہے، جس کا آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تقریب میں یہ بات موجود ہے اور انہوں نے یہ روایت اختلاط میں بیان کی تھی، جس سے انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ تہذیب و تہذیب میں اس کی تفصیل موجود ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ ہم نے فریقین کے دلائل کو محاکمہ سمیت عرض کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاد پر جانے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اسے غیر ضروری قرار دینا جہاں اللہ و رسول کی نافرمانی ہے، وہاں والدین کی حق تلفی اور ان سے زیادتی بھی ہے۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائیں اور اپنی رضا کے مطابق نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔